راحت اندوری نے لکھا تھا اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ وہ شعر، اس شعر کا میں جواب دے رہا ہوں کہ جو بات حق ہے اسے کرب و بلا میں کہہ دوں گا، جو بات حق ہے اسے کرب و بلا میں کہہ دوں گا کہ میرے منہ میں یزیدی زبان تھوڑی ہے، کہ میرے منہ میں یزیدی زبان تھوڑی ہے، اور یہاں پہ چلتا ہے سکہ ہمارے خواجہ کا، یہاں پہ چلتا ہے سکہ ہمارے خواجہ کا، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، بہت کو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئما۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود کی ڈالیاں پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ جو مست تھے وہ مست ہیں وہ مست رہیں گے، جو مست تھے وہ مست ہیں وہ مست رہیں گے، جو پست تھے وہ پست ہیں وہ پست رہیں گے۔ ہم اور آپ حضور غوث اعظم کے مست ہیں، حضور غیب نواز کے مست ہیں، مخدوم سمنا کے مست ہیں، شیخ علاء الحق پڈوی کے مست ہیں، مخدوم ماہمی کے مست ہیں، وارث دیوا کے مست ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری کے مست ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان بزرگان دین کے مست ہیں تو اپنی مستی کا ثبوت دیجیے گا۔ کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ سے نوازیے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کریں، اس لیے کہ آج ایک کلام کا فرمائش ہوا ہے کہ حضرت آپ وہ کلام ضرور پڑھ دیجئے گا، تو میں اسی سے شروع کرتا ہوں۔ بہت پہلے راحت اندوری نے لکھا تھا کہ اگر خلاف ہے ہونے تو کوئی جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے تو کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے تو کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو گھر آئیں گے کئی صدمے، یہاں پہ صرف میرا مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ راحت اندوری نے بہت پہلے لکھا تھا اور اس پر تھوڑی ہے زمین پر بہت لوگوں نے شاعری کی، لیکن یہ فقیر کیا لکھتا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مسلمان ہو مسلمانوں کی یہ پہچان تھوڑی ہے، مسلمان ہو مسلمانوں کی
یہ پہچان تھوڑی ہے، نبی کا جو نہیں وہ صاحب ایمان تھوڑی ہے۔ مسلمان ہو، مسلمانوں کی یہ پہچان تھوڑی ہے، نبی کا جو نہیں وہ صاحب ایمان تھوڑی ہے۔ یہ کہہ کر کود جاتے ہیں دیوانے آگ کے اندر، یہ کہہ کر کود جاتے ہیں دیوانے آگ کے اندر، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ یہ کہہ کر کود جاتے ہیں دیوانے آگ کے اندر، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ اور مٹانا چاہتے ہیں دین کو جو لوگ دنیا سے، پیغام پہنچا دو، مٹانا چاہتے ہیں دین کو جو لوگ دنیا سے، انہیں کہہ دو کہ ایسا سوچنا آسان تھوڑی ہے۔ انہیں کہہ دو کہ ایسا سوچنا آسان تھوڑی ہے، اور ملی ہے جو انہیں ایسی کسی کی شان تھوڑی ہے، ملی ہے جو انہیں ایسی کسی کی شان تھوڑی ہے۔ میرے مخدوم کے جیسا کوئی سلطان تھوڑی ہے، میرے ماتھے پہ لکھا ہے غلام اشرفی ہوں میں، میرے ماتھے پہ لکھا ہے غلام اشرفی ہوں میں، اڑا دے جو مجھے ایسا کوئی طوفان تھوڑی ہے۔ میرے ماتھے پہ لکھا ہے غلام اشرفی ہوں میں، میرے ماتھے پہ لکھا ہے غلام اشرفی ہوں میں، اڑا دے جو مجھے ایسا کوئی طوفان تھوڑی ہے۔ راحت اندوری نے لکھا تھا اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ وہ شعر، اس شعر کا میں جواب دے رہا ہوں کہ جو بات حق ہے اسے کرب و بلا میں کہہ دوں گا، جو بات حق ہے اسے کرب و بلا میں کہہ دوں گا، کہ میرے منہ میں یزیدی زبان تھوڑی ہے، کہ میرے منہ میں یزیدی زبان تھوڑی ہے، اور یہاں پہ چلتا ہے سکہ ہمارے خواجہ کا، یہاں پہ چلتا ہے سکہ ہمارے خواجہ کا، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، بہت خوب۔ یہاں پہ چلتا ہے سکہ ہمارے خواجہ کا، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، جو بات حق ہے اسے کرب و بلا میں کہہ دوں گا، میرے منہ میں یزیدی زبان تھوڑی ہے، یہاں پہ چلتا ہے سکہ ہمارے خواجہ کا، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شہر کی چوچا کی عظمت سمجھ سے باہر، آپ کے سمجھ میں ہے؟ بڑے بڑے سمجھنے والے پھیل ہو گئے، آج تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے راجہ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ظاہری زندگی میں جب رب کے حضور میں دعائیں کرتے، پروردگار عالم میرے سلسلے میں ایک بزرگ بھیج دے، میرے سلسلے میں ایک ایسا بزرگ بھیج دے جس کے آستانے سے قیامت تک فیضان بڑھتا رہے، قیامت تک فیضان بڑھتا رہے۔ تو سرکار حضور غریب نواز کو خواب میں جب دکھایا گیا، جب خواب میں آپ اشرف کا چہرہ دیکھتے ہیں تو سرکار مخدوم سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری فرماتے ہیں، سنو اے لوگو، میرے سلسلے میں ایک بزرگ ہوگا، میرے سلسلے کو از سرے نو زندگی بخشے گا، میرے سلسلے کو از سرے نو زندگی بخشے گا،
میرے سلسلے میں ایک ذات ایسی ہوگی، ایک بزرگ ایسا ہوگا جو میرے سلسلے کو از سر نو زندگی بخشے گا۔ یہ سرکار حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کو از سر نو زندگی بخشنے والا ایک بزرگ ہوگا، ایک بزرگ ہوگا۔ اور سرکار حضور غریب نواز کے تعلق سے حضور عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب سے اشرف بھارت میں اشرف نے قدم رکھا ہے، اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کے بیچ کی سلطنت انہیں عطا کی۔ یہ حضور غریب نواز کے فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بہت مرتبہ میں نے اس پر بیان کیا ہے، لیکن آج مجھے اندر سے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، آج اس پر پھر بول دیں۔ اس لیے یہی اس آیت کریمہ پر تقریباً اسی اولیاء مسجد سے تقریباً 24,000 لوگ سرکار مخدوم سمنا کو گواہ بنا کر کے اپنی زندگی میں نماز کو شامل کیا۔ تقریباً 24,000 لوگ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے رب سے کس طرح راضی ہیں؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کس طرح راضی ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ہر فرد جنت میں نہ داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک میری امت کا ہر فرد جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ قربان جاؤ مسلمانوں اپنی قسمت پر، تم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے۔ وہ کم اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بنایا، اور ہم اپنے رب کا شکر جتنا ادا کریں وہ کم اس لیے ہے کہ ان تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر مخلوق انسان کو بنایا۔ انسان کو تو بنایا لیکن اس کا احسان عظیم اس لیے ہے کہ ان تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر مخلوق اشرف المخلوقات کو بنایا، لیکن اس کا احسان اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور کا امتی نہیں بلکہ ہم سبوں کو اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا۔ کس کا امتی بنایا؟ اپنے پیارے حبیب کا۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے، جتنے لوگ ہیں سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے۔ ایک صحابی رسول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رب کی بارگاہ میں حضرت آدم صفی اللہ کا مقام بہت بلند ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت آدم صفی اللہ کا مقام
بہت بلند ہے، اس لیے کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، اتنا سننا تھا کہ دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں حضرت آدم صفی اللہ کا مقام نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اتنا سننا تھا کہ تیسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ کا مقام نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، بن باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول اور کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مقام نہیں بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک صحابی رسول اور کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، یہ سچ ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، لیکن اے پیارے صحابہ میں تو حبیب اللہ ہوں۔ مطلب یہ کہ صفی ہونا اور ہے، کلیم ہونا اور ہے، روح ہونا اور ہے، خلیل ہونا اور ہے، ذبیح ہونا اور ہے، لیکن حبیب ہونا یہ اور ہے، اس لیے کہ صفی وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، روح وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، خلیل وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، لیکن حبیب وہ ہے جو خود خدا کی رضا چاہے۔ اسی حدیث کی ترجمانی کوئی اور نہیں، بریلی کے تاجدار یوں فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہم سبوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہم سبوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کا عقیدہ ہے نہیں، اور یہ سچ بھی ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں کہ نہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں۔ ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے انسان، مثال کے طور پہ کسی نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ یہ کام نہ کریے، ہم نے کہا کیوں؟ بولے کہ آپ اس منصب پر منتخب ہیں، آپ یہ کام نہ کریں۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا اگر اس منصب پہ نہ ہوتے تو، مثال میں دے رہا ہوں، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ جس منصب پر ہیں، آپ کی ابتدا میں کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، عوام دیکھے گی تو کیا کہیں گے، مثال کے طور پر، تو کیا ہم عوام کے ڈر کے ناطے وہ چھوڑ دیں؟ اگر عوام کے ڈر سے میں نے کوئی گناہ سے توبہ کیا تو وہ توبہ نہیں، بلکہ اگر سچی توبہ مقبول بارگاہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کے خوف، اس کی رضا کے لیے آپ توبہ اس کی رضا کے لیے، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبوں کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی امتی، کوئی میرا عاشق، کوئی میرا چاہنے والا، کوئی میرا دیوانہ اگر کسی جگہ سے مجھ پر درود پاک کا ورد کرتا ہے، مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو میں اسے اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں، میں اسے اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پریشانیوں کے زد پہ ہو، اگر کسی پر پریشانی مسلط کی گئی ہو،
درود پاک کی برکت ہے. جب اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبوں کے درود پاک کو مدینہ منورہ میں رہ کر کے سن سکتے ہیں، تو اگر ہم سبوں پر نظر کرم ہو جائے گی تو قسم خدا کی ہم سبوں کی دنیا آخرت سمجھ. اور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا عاشق، کوئی میرا چاہنے والا، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا. گویا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اگر ہم غوث العالم کی بارگاہ میں غوث العالم سے منسوب اس اولیاء مسجد میں غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں تو گویا بغداد والے آقا نے ہم سبوں کو یاد کیا ہے. اگر ہم سبوں کو بغداد والے آقا یاد کر سکتے ہیں تو قسم خدا کی ہم سبوں کا بگڑا مقدر بھی سنور سکتا ہے. میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ ادھر آ جائیے. یہ سب کا ایمان ہے. انسان کے ڈر سے اپنی عزت کی خوف، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کچھ گناہیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ یہ کیوں نہیں جانتا انسان دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھا. اللہ کے دوست دیکھتے ہیں، اللہ کا حبیب دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلا، ایک مرتبہ اماں عائشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی، آپ غور کریے آپ کا مقام کیا ہے، امت محمدیہ کے ماننے والوں کا مقام کیا ہے. ایک امت محمدیہ کے ماننے والوں کا یہ نتیجہ کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور کھوکھلا دعویٰ. ہمارا دعویٰ کھوکھلا، کیسے کھوکھلا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اماں عائشہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب میرے لیے آپ دعا فرمائیں، میری مغفرت کے لیے آپ دعا فرمائیں. تو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پروردگار عالم، عائشہ کے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. جب اتنا آپ فرماتے ہیں اماں عائشہ خوشی سے جھومنے لگی. جب اماں عائشہ خوشی سے جھومنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خوشی کی وجہ کیا ہے، یہ خوشی کا سبب کیا ہے کہ اتنی خوشی میں تم جھوم رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں کیوں خوشی میں نہ جھوموں، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعائیں کی ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعائیں کی ہے کہ عائشہ کے تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو پروردگار عالم بخش دے. جب آپ اتنا کہتی ہیں تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ یہ دعائیں تو ہم اپنی امت کی مغفرت کے لیے پانچوں وقت نمازوں میں کیا کرتے ہیں. ہر وقت نمازوں میں اپنی امت کے لیے کرتے ہیں. اور وہ امت کا نتیجہ یہ ہے، ہر فعل ہمارے اندر، چغل خوری ہمارے اندر، سود خوری ہمارے اندر، حسد خوری ہمارے اندر. زنا آج عام ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کی وجہ سے ماں باپ اتنے لاپرواہ. بیٹا اگر ایک مرتبہ دھمکی دیا تو ماں باپ ایک دم حالت خراب ہو گئی. مسلمانوں غور کرو، اگر آپ یہ قرآن پاک کسی مسجد میں دیتے ہو اور اس ثواب کا حقدار تم بنتے ہو کہ میں نے مسجد میں قرآن پاک وقف کیا ہے، جب تک قرآن پاک رکھا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنے بچوں کو موبائلیں آپ نے دیا اور اس کا غلط استعمال اس بچے نے کیا تو اگر ثواب کے حقدار تم بن سکتے ہو تو گناہ کے بھی حقدار تم نہیں بنو گے. گناہ کے بھی حقدار تم نہیں بنو گے. نماز ہم آج مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں.
نتیجہ یہ کہ امام مؤذن اور تو 4-6-10 لوگ پورا گاؤں اور عوام کا یہ عالم ہو گیا جس عوام میں ایسے لوگ پائے جائیں کہ گاؤں کے پردھان BDC چیئرمین کے سامنے جس کی کھڑے ہو کر کے بات کرنے کی جسے تمیز نہیں رہتی، جب بات آتی ہے امام کی تو سینہ چوڑا کر کے امام سے بات کرتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے درد میں، تمہارے وقت پر، ہر موڑ پر اگر کوئی کام آنے والا ہے تو وہی مسجد کے آپ کا امام کام آنے والا ہے۔ اس لیے آپ نماز کو عام کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے والد والدین کا احترام کرو، اور جب تک آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے رہو گے اور تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہیں ہیں تو ساری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور یہ عام ہو چکا ہے، ادھر شادی ہی ادھر الگا بلگی شروع، پتا چلا کہ آصف نے حملہ کر دیا، پھلاں نے کر کے کھلایا، دیوران کھلا دی تو جٹھانی کھلا دی۔ سب سے پہلے یہی مسئلہ آتا ہے۔ قسم خدا کی، جب تک گھروں میں قرآن پاک کو تاک کی زینت بنا کر کے رکھو گے، دنیا کا چاہے جتنا بڑا پیر ہو تمہاری کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتے۔ قرآن کو عام کرو، جس قرآن کو تم تاک میں سجا کر کے رکھے ہو، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوتیں کرو۔ نہیں کوئی پڑھنے والا ہے تو اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ کم سے کم ایک رکوع ہی گھر میں قرآن پاک روزانہ تلاوت۔ جس دن قرآن پاک کی تلاوت تمہارے گھروں میں شروع ہو گیا، قسم خدا کی کسی پیر کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی پیر کی، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ 10 20 25 لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ ڈگریاں خریدتے ہیں اور مرنے کے بعد وہ ساری ڈگریاں یہی دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ لیکن ایک قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے۔ کیا بات ہے! اور تو اور یہ قرآن آپ نے دنیا میں پڑھا تو گویا آپ نے اپنی دنیا بھی سنواری اور عاقبت بھی سنواری۔ جس قرآن سے دنیا اور عاقبت سنورے، اس قرآن کو ہم گھر میں سجا کر کے رکھیں۔ اور امام صاحب کے پاس جائے، امام صاحب دعا کرتے بہت پریشان ہے، حضور آپ کرم دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ امام نہیں، تم خانے کعبہ کے امام سے اگر دعا کروا لو، شریعت کے مطابق اگر آپ نہیں چل رہے ہو، قرآن پاک کو گھر کی زینت بنا کر کے، تاکوں کی زینت اگر بنا کر کے آپ نے رکھا ہے تو کسی بھی امام سے تم دعا کروا لو، تمہاری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے شرط ہے کہ طریقے مصطفیٰ پر آ جاؤ، اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں۔ کیا تم نے نہیں سنا وہ ہندوستان کے راجا حضور غریب نواز جب اجمیر کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں، کیا کیا ہتھ کنڈا آپ کے ساتھ نہیں استعمال کیا گیا؟ آپ ایک دن حجرے میں، آپ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ ایک لڑکی کو آپ کے حجرے میں بھیجتے ہیں کہ معین الدین کے اوپر الزام لگایا جائے، معین الدین کے اوپر تہمت لگایا جائے۔ لڑکی کو خرید کر کے اسے بھیجا کہ جاؤ، معین الدین اندر ہیں، ان کے اوپر تہمت تمہیں لگانا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری کے جب اس حجرے میں وہ لڑکی جاتی ہے تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھتے ہیں تو آپ
آپ سجدہ ہوتے ہیں اور رب کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر کے عرض گزار ہوتے ہیں، پروردگار عالم آج معین الدین کے پیچھے اتنے لوگ پڑ گئے ہیں، اس حد تک گر گئے ہیں کہ مجھ پر تہمت لگانے کے لیے لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ رب کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم معین الدین کو بچا لے اور اس آنے والی خاتون کو معین الدین کے رنگ میں رنگ دے، معین الدین کے رنگ میں رنگ دے۔ گویا وہ آنے والی خاتون معین الدین کو اپنے رنگ میں نہیں رنگ پائی، لیکن معین الدین نے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ ہم اسی معین الدین کے ماننے والے ہیں، ہم اسی خواجہ ہند الولی کے بسائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اور علم دین سیکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو سکھائیں۔ قسم خدا کی اگر علم دین سے دور بھاگتے رہے، علم دین سے دور بھاگتے رہے تو اسی طریقے سے آپ ٹھگی کے بھی شکار ہوتے رہیں گے اور اسی طریقے سے آپ پریشان ہوتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے کہہ رہے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں؟ دل سے کہہ رہے ہیں؟ اچھا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق رکھتے ہیں؟ یہ سب سچا عشق رکھتے ہیں۔ سچا عشق تب آج نہیں، گھر جا کر کے دل کی تختی پر رکھنا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سچا عشق کرنے والا، دعویٰ کرنے والا بے نمازی۔ آپ سوچ لو کہ تمہارا سچا عشق ہے کہ جھوٹا ہے۔ نماز کو عام کرو، نماز کو عام کرو، دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار حضور مخدوم سمنا کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام